اسلام دین فطرت ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو۔ نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو اجازت ہے بیٹھ کر پڑھ لے۔ خدا نخواستہ بیٹھ نہیں سکتا تو یہ بھی اجازت ہے کہ لیٹ کر پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، حالت سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، بعد میں وہ اپنی تعداد پوری کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رمضان کریم کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹے تھے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ، بلا عذر روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا نقصان ہے دنیا اور آخرت کا۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا، اب ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، وہ ایک جو روزہ اس نے چھوڑا ہے اس کا وہ خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کریم میں روزہ رکھنے کی جو برکات تھیں وہ غیر رمضان میں ساری زندگی بھی رکھتا رہے، اس کو وہ برکت نصیب نہیں ہوگی، اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے بلا وجہ ایک روزہ چھوڑنے کا۔ ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں ہمارے ہاں، غیر مسلم ممالک کا تو کیا کہنا، وہاں مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہے، معاشرتی زندگی کیسی ہے۔ یہاں ہمارے ملک پاکستان میں جدھر دیکھیں رمضان کریم میں ایسے لوگ بکثرت نظر آتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ امام احمد اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا وجہ رمضان کریم کا روزہ چھوڑا وہ بدبخت ہے۔ جس کو حضور بدبخت کہیں اس کی کون سی سعادت ہو سکتی ہے، اس کی کیسی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہو سکتی ہے، جس کو حضور نے کہہ دیا یہ بدبخت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پھر فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جو رمضان کریم کو پائے اور رمضان کریم گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، یعنی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ عہد کر لیجئے، اس رمضان کریم میں ہم نے حضور کا ذکر مبارک سن کر خوب درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ اس رمضان کریم میں ہم نے تمام روزے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھنے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں انہوں نے والدین کی خوب خدمت کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں انہیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ والدین کی بارگاہ میں خوب ثواب بھیجنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔